لانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی جرات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو اگر لذت صرف چائے میں ہے، اگر چائے لذیذ ہے تو انگلی ڈبانے سے انگلی کو بھی لذت ملنی چاہیے، ہاتھ ڈبانے سے ہاتھ کو بھی لذت ملنی چاہیے، لیکن چائے کی لذت صرف زبان کو ملتی ہے، دانت کو تک نہیں ملتی۔ اور اگر لذت زبان میں ہے تو بغیر چائے کی بھی لذت آنی چاہیے زبان کو، تو لذت چائے میں کی زبان میں ہے۔ آپ کہیں گے نا اس میں ہے، نا اس میں ہے، پھر کس میں ہے؟ پھر کس میں ہے؟ تو یہ محسوس کرنے والوں کے پاس ہے لذت۔ اگر آپ کہیں گے چائے میں ہے، زبان میں نہیں، زبان میں چائے میں نہیں، تو چائے میں تو انگلی ڈبانے پہ لذت نہیں ملتی، اور اگر زبان میں ہے تو ٹائیفائڈ والے کو چائے بری کیوں لگ رہی ہے؟ بخار والے کو شکر کی چائے کڑوی کیوں لگ رہی ہے؟ تو لذیذ کس کو لگ رہی ہے؟ جس کو صحت خدا نے دی۔ اچھا پاگل کو چائے پلا کے پوچھو کیسی لگی، یہ حال، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہے، قرآن میں اتنا پاور ہے، آیت الکرسی پڑھ دو تو سارا جادو دور کے دور رہ جائے، آیت الکرسی پڑھ دو تو چوری نہ ہو، آیت الکرسی پڑھ دو تو جادو کٹ جائے، آیت الکرسی پڑھ دو جہاں تک آواز آئے وہ سب جنات شریر جناتوں سے محفوظ ہو جائے۔ بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، اگر اجازت دے تو عرض کر دوں کیا فضیلت۔ بہت پیاری روایت بخاری شریف کی یاد آئی جس کا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ اناج آیا تو میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ وہ تم کو ڈیوٹی دینا ہے، رات کو پہرا تم کو دینا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک چور وہ غلہ اور اناج چوری کرنے لگا۔ وہ چور کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑا، کہو چور کے بچے اب میں تجھے باندھ دوں گا اور رسول اللہ کے پاس تجھے پکڑ کے لے جاؤں گا، تجھے سزا ملے گی، کیونکہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا اسلامی حکومت میں۔ اس نے بہت منت سماجت کی، میں بہت غریب ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں ویسا ہوں، میں اب کل نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ اب یہ کاموں میں بھول گئے، حضور سے ملے بھول گئے۔ سرکار نے خود کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، او ابو ہریرہ رات والے تیرے چور کا کیا حال ہے؟ لوگ بخاری میں یہ پڑھ کے بھی اب بھی لوگ مناظرے کی بات کرتے ہیں کہ علم غیب پہ چلو مناظرہ کر لو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر یہ علم غیب نہیں تو پھر علم غیب کس چیز کا نام ہے؟ بخاری میں ابو ہریرہ بھول گئے اور آقا فرما رہے تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ چلو اتنی بات تو ہو گئی ہے نا۔ ابو ہریرہ نے کہا حضور بہت منت سماجت کر رہا تھا، بولا اب نہیں آؤں گا۔ آقا نے فرمایا وہ پھر آئے گا، آج وہ آج پھر آئے گا۔ آقا بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ اچھا ابو ہریرہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ تو ہمارے طرح بشر ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا؟ کیونکہ وہ ابو ہریرہ صحابی تھے۔ صحابی کا ایسا گندا عقیدہ نہیں ہوتا، صحابی کا عقیدہ تو قرآنی عقیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ آئے گا تو آج اس کو پکڑوں گا، اور رات ہوئی پھر وہ آیا، پھر غلہ چوری کرنے لگا۔ المختصر یہ پھر پکڑا، آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے حضور کے پاس تجھے لے جاؤں گا۔ اس نے پھر بہت اب زیادہ گڑ گڑایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو جاؤ، چھوڑ دیا۔ پھر کسی کام میں مصروفی حضور سے ملے تو کہا کہ وہ تیرے رات والے چور کا کیا حال تھا ابو ہریرہ؟ کیا حال تھا تیرے رات والے؟ ہاں یا رسول اللہ آج پھر آیا، تو میں نے تو کہا تھا آئے گا۔ حضور بہت منت کرتا کہ آپ نے کہا آج پھر آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ پھر آیا۔ ابو ہریرہ نے کہا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا کمبخت، تو جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چھوڑ، ایک بات بتاؤں گا تجھے کام کی۔ کیا؟ کہ اگر کوئی رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا تو اس کے یہاں چوری نہیں ہوتی۔ چور بتا رہا ہے، چور بتا رہے چوری کیوں نہیں ہوتی، وہ محفوظ رہتے ہیں بلاؤں سے اور بھی چیزیں۔
اب کا اتنی بڑی بات بتائی تو چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو سرکار نے کہا کیا حال ہے تمہارے رات کے چور؟ کہا حضور چھوڑ تو دیا لیکن اس نے کہا جھوٹا تھا لیکن سچ بول گیا. جھوٹا؟ ابو ہریرہ معلوم ہے وہ کون تھا؟ ارے جس نے دیکھا وہ نہ پہچان سکا. یہ میرے نبی کی آنکھیں ہیں, یہ حضور کی آنکھیں ہیں, اور ہے بخاری شریف کی روایت. سرکار نے کہا ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. مومن کی بولی کیا ہے؟ اللہ جانے. منافق کی بولی ہے اللہ ہی جانے, نبی کیا جانے. اور مومن کی بولی ہے اللہ جانے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کہہ رہے اللہ جانے اور اللہ کا واللہ و رسول عالم, اللہ جانتا ہے اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول. تو یہ ہے آیت الکرسی کی برکت کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو رات بھر محفوظ. حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر حفاظت کرتے ہیں. جو صبح پڑھے تو 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ دن بھر حفاظت کرتے ہیں. لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں, وہ باڈی گارڈ دھوکہ دے دیتے ہیں. آیت الکرسی پڑھو تو یہ اللہ فرشتے حفاظت کے طور پہ